السلام علیکم، میں ہوں عبدالرشید مرزا سنت و معیشت کے ساتھ۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی مرکزی اور اسی طرح صوبائی اسمبلیز کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا وزیر اعظم کون بنے گا یہ اب سوالیہ نشان ہے، لیکن اس سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا ان انتخابات کے بعد وہ خاتون جو رات کے آخری پہر میں ٹھٹھرتی رات کے اندر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عصمت فروشی کرتی ہے، اور وہ بچے جو 3 کروڑ 60 لاکھ سکولوں سے باہر ہیں، کیا وہ تعلیم حاصل کر پائیں گے؟ اور وہ خاتون جو اپنا جسم بیچتی ہے، کیا وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر پائے گی؟ اسی طرح پاکستان کے اندر آج عالم یہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی ادارے اور پاکستان کی غربت کو دیکھا جائے تو پاکستان میں 10 کروڑ افراد پاورٹی لائن سے نیزے زندگی گزارنے ہیں، جن کے پاس رات کو کھانے کے لیے خوراک میسر نہیں ہے۔ 40% افراد جو صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیا یہ انتخابات ان کا مداوع کر پائیں گے؟ آج ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان کے معروف اکانومسٹ جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ انتخابات پاکستان کی معیشت کو بہتر کر پائیں گے؟ سر، بات یہ ہے کہ وہ جو 10-15% اپر کلاسز ہیں، جس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، جس میں سیاستدان بھی ہیں، جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں، جس کو ہم مافیا بھی کہتے ہیں، ان کا شاید حال بہتر ہو جائے، کیپٹلزم میں ایک چھوٹی سی جان آ جائے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے ماضی میں کہ جس پارٹی کے بھی لوگ آتے ہیں وہ پھر دوسری پارٹیوں کو تنگ کرتے ہیں، مگر اپنے لوگوں کو مراتیں دے دیتے ہیں، MNAs کو پیسے ملتے ہیں، وہ کوئی سڑکیں بنا دیتے ہیں۔ یہ ابھی الیکشن میں بھی جھنڈے بکیں گے، پوسٹر لگیں گے، تو پرنٹنگ پریسز بھی چلیں گی، تو ایک انجیکشن آتا ہے۔ اس لیول تک تو چیزیں چلیں گی، مگر وہ جو ہمیں عادت پڑ گئی بیرونی قرضوں پہ زندہ رہنے کی، وہ جو ہماری اب ناقص ہے ایکسپورٹس، اس لیے وہ بکتی نہیں ہیں، وہ جو اب ہم بجلی بھی بیرونی تیل اور بیرونی کوئلے سے بنا رہے ہیں، اپنا پانی ہم ختم کر رہے ہیں، وہ جو ہم کسان کو اب پوری طرح پانی اور بیج اور ڈیزل نہیں دے سک رہے، وہ نہیں حل ہوگا۔ کیونکہ ایک تو ہمارے وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا بچے اسکول سے باہر ہیں، مگر وہ جو اسکول کے اندر بھی جاتے ہیں ان کو بھی اتنی ناقص ایجوکیشن ملتی ہے کہ وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ وہ کوئی 25 سے 28 ملین بچے ہر سال پرائمری کلاسز میں انرول ہوتے ہیں، 2 ملین سے کم بچے میٹرک کرتے ہیں، باقی سارے کے سارے وہ اس لیول پہ ہی نہیں پہنچتے۔ ہم نے اتنی مشکلاتیں بیچ میں رکھی ہوئی ہیں، یونیورسٹیاں انگریزی میں ہیں، پڑھائی ہم اردو میں کراتے ہیں، وہاں بھی ہم نے بہت سارے پرانے سائنس اور پرانے سلیبس رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہماری یونیورسٹیز کے اندر آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن اور ریسرچ کا سسٹم اردو بیسڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے، میں بلغاریہ میں پڑھا ہوں، وہاں اپنی زبان میں وہ پڑھاتے تھے، سائنس بھی پڑھاتے تھے اور سب کچھ، وہ اپنی ریسرچ بھی اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ یہ جتنے ملک، جاپان ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، چائنا ہو، وہ دوسرے کی ریسرچ کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ 2 کام بہت ضروری ہیں کہ اپنی زبان میں ریسرچ کریں اور دوسرے کی ریسرچ کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں۔ خلیفہ ہارون رشید پاکستانی تاریخ میں واحد فرد نظر آتا ہے کہ جس کے دور کے اندر اس نے دنیا کے کیے ہوئے کام کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا۔ جی، تو پھر اور اسی دور کے اندر ہی وہ اس آج کیلکولیٹ کریں تو ایک جو ایکسپرٹ تھا لینگویج کا یا ریسرچ کا، اسے 40 لاکھ سیلریز دیتا تھا۔ اور وہ دور تھا کہ جب پوری دنیا کے اندر مسلمان سائنٹسٹ انٹروڈیوس ہوئے۔ جی، اس کو گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں نا جی۔ تو یہ تو جو پہلا ہی سوال تھا آپ کا، اس کا حصہ ہے کہ حکمرانوں کو اپنی پالیسی پرو ریسرچ، پرو انڈسٹری، پرو چلڈرن، پرو پاکستان بنانی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ آئیں یہاں سے لوٹیں،
ہم ان جگہوں پہ پناہ یا ایسے جگہوں پہ پیسے لے جائیں جہاں ہمارے بچے تو کاروبار کریں، اور ملک میں ہم کہیں کہ جی ٹیکس بھی دو، کیونکہ ملک کے، اور وہ ٹیکس جو ہے وہ پلفرج ہو، چوری ہو، غلط استعمال ہو، ایسے نہیں چلا کرتے ملک. اور وہی ہوا کہ اس کی وجہ سے پچھلے 50 سالوں میں ہم، مجھے یاد ہے کہ ایک سال ایسا تھا جہاں 12.5% ہماری گروتھ ریٹ تھی. اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں -0.3 تھی، اب دسمبر میں وہ 0.5 پہ آئی ہے، کیونکہ ہم نے سڑکیں بنانی شروع کی، شہروں کو خوبصورت کرنا شروع کیا. تو شہروں کو خوبصورت کر کے ملک نہیں چلتے. انڈسٹریلائزیشن ہے، اسکل انہانسمنٹ ہے، پانی صاف لوگوں کو ملنا چاہیے. یہ چیزیں جب تک آپ نہیں، مچھر ختم ہو جانے چاہیے تاکہ لوگ صحت مند ہو کے اپنے کاروبار پہ. جس ملک میں بیوروکریٹ یا منسٹر جب جائے تو سڑکیں بند کر دی جائیں 10-15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، وہاں بندہ وقت پہ کیسے پہنچے اپنے. یونیورسٹیز کی بات کی تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو شوق ہے ریسرچ کرنے کا، اور وہ وہی چلا رہے ہیں ریسرچ. ورنہ تو ہمارے یہاں تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی لکھوائے جاتے ہیں. ایسی ہے تو پھر شرم آتی ہے نا کہ ہم تو شاید ہماری جنریشن اگلی جنریشن کو کچھ دے رہی ہے. وہ اگلی جنریشن جنہوں نے رٹ کے امتحان دیا یا جنہوں نے کسی سے لکھوا کے تھیسس لکھا، وہ اپنے سے اگلی جنریشن کو کیا دے گی؟ وہ تو نقل کے لیے بھی کاغذ نہیں دے سکتی. تو پھر جو آپ کے اچھے لوگ ہیں، اسکلڈ ہیں، وہ گلف میں جا رہے ہیں، وہ یورپ میں جا رہے ہیں، وہ امریکہ میں جا رہے ہیں، کینیڈا میں جا رہے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ پیسے بھیجیں، اگر وہ ہندوستان کی طرح وہاں کی جو ملٹی نیشنل ہے اس میں ڈائریکٹرز ہو جائیں. پھر تو اب دیکھیں آپ کہ 5واں بڑا معیشت کا ملک بن گیا انڈیا، ہندوستان. اور یہ مائکروسافٹ کے ڈائریکٹرز بھی اس ہندوستان سے ہیں، وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی بھی انڈین اس کی ہیریٹنس ہے. وہ جو نکی ہیلی ہے جو ٹرمپ کے بعد کینڈیڈیٹ ہے، وہ بھی سکھ فیملی سے ہے. انگلستان کا جو ہے پرائم منسٹر، وہ بھی ایک سکھ فیملی سے ہندو فیملی سے ہے. تو انہوں نے کس لیول پہ، ہمارے لوگ بھی ہیں جو لندن کا میئر ہے یا اس قسم کے اور لوگ ہیں، اسکاٹ لینڈ کا جو لیڈر ہے ان کی انہیریٹنس پاکستانی ہے. ہمارے جو نوبل پرائز وہ لڑکی ہے، ان کی انہیریٹنس ابھی بھی آپ کی ثانیہ مرزا کہیں کسی بڑی کمپنی کی وہ بنی ہے، مگر کتنا ہم ریکگنائز کرتے ہیں. ہم خوش رہتے ہیں کہ باہر چلے گئے ہیں، ہمیں کیا دے رہے ہیں، ہمیں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. تو جب ہم اچھے لوگوں کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو نئے لوگ ان کے پیچھے، وہ جس کو کہتے ہیں ہم کہ یہ وہ نام ہیں جو لیڈرز بناتے ہیں، جو مینٹرز ہوتے ہیں. مگر جب ہم ان کو ریکگنائز ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم کہیں گے جی لیڈرز بن جائیں، تو وہ نہیں ہوں گے. تو میں نہیں مانتا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے اس طریقے سے مسئلے حل کرے گا، مگر یہ تو ہوگا کہ قوم اتنی تسلی تو رکھے گی کہ اپنے مرضی کے اس نے ووٹ ڈال دیا ہے. کتنا وہ ووٹ مانا جاتا ہے، کتنے پرسنٹ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ الیکٹیبلز ہیں یا دھاندلی سے آئے یا آنیسٹلی آئے، وہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے. 1947 سے لے کے 2024 تک جو ہمارے جن لوگوں نے حکومت کی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی نام آتا ہے، جس سے آگے پیپلز پارٹی چلتی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو، اور اسی طرح آصف علی زرداری، آج بلاول کی ہم بات کرتے ہیں. پھر اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے پودے کے اندر گروم کرتے ہیں میاں نواز شریف کو، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، شریف فیملی کا ایک نام آتا ہے. اسی طرح پھر جو ایک نام عمران خان کا آتا ہے، جسے کچھ
3.5-4 سال جنہوں نے حکومت کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر حکومت کی جو مسلمان حکمران ٹھہرے۔ دوسری طرف انڈیا کے اندر وہ حکمران ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر حکمران ہیں، لیکن انڈیا کافر حکمرانوں کے ساتھ ترقی کرتا ہے اور پاکستان انہی مسلمانوں حکمرانوں کے ساتھ کرپشن پہ بھی لیڈ کرتا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان زندگی کے ہر شعبے میں، ایجوکیشن لے لیں، ہیلتھ لے لیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں، پاکستان اس میں پیچھے چلا جاتا ہے، دنیا کے اندر کمپیٹ کرنے جوگا نہیں رہتا۔ کیا یہ جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں، جن میں میاں نواز شریف ہیں، آصف علی زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، اسی طرح عمران خان اور ان کی پارٹی ہے، اور اس کے علاوہ لوگ، کیا یہ پاکستان کی معیشت کو فیوچر کے اندر بہتر کر پائیں گے؟ سر، اگر قوم کے لیے درد ہو، اگر معیشت کے لیے درد تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں وہ جو نہرو فیملی تھی وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دلی میں جو چیف منسٹر ہے وہ مودی کی پارٹی سے نہیں ہے، وہ شاید عوام پارٹی یا اس قسم کا نام ہے اس کا۔ ہمارے یہ جو فیملیز ہی ہیں نا، 3-4 ہیں، زرداری اور اس کا بیٹا نواز شریف اور اس کا بھائی عمران خان صاحب جو ہیں، حالانکہ انہوں نے اب جو تاج ہے وہ بیرسٹر گوہر کو دے دیا جو ان نون تھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کلٹس پہ چل رہے ہیں، اور کلٹس کبھی ڈیموکریسی کو فروغ نہیں دیتے۔ جب تک آپ ینگر جنریشن کو، لڑکے لڑکیوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ویژن والے لوگوں کو مختلف پوزیشنز پہ نہیں ٹرائی کریں گے تو یہ ہم اس لیول پہ نہیں جا سکتے۔ ہمارے مسئلے کوئی بہت بڑے نہیں ہیں، صاف پانی، اپنے انڈیجنس ریسورسز سے بجلی پیدا کرنا ہے اور بچوں کو سکلز دینی ہے۔ میں اب تعلیم کی بات نہیں کرتا، میں سکلز کی بات کرتا ہوں، تاکہ وہ خود اپنا روزگار، یہ 3 چیزیں اگر ان کو مل جائیں تو ڈائریکشن بالکل ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت بڑی زمین بھی ہے۔ میں ہندوستان سے نکل کے انڈونیزیا کی مثال لیتا ہوں، مسلمان ملک ہے، 4تھی بڑی پاپولیشن ہے، ہم سے زیادہ ہے، اور ان کی بھی ڈیموکریسی، ہم جس سال میں ہمارے مشرف صاحب ختم ہوئے اسی سال وہاں بھی جرنیل ختم ہوئے اور سکارنو پتری نے لیا۔ وہ 16واں بڑا معیشت بن چکی ہے اس وقت۔ اور اب بنگلہ دیش کی بات کر لیں، بنگلہ دیش کے فارن ریزرو $30 بلین کے، اور پاکستان کے پاس جو فارن ریزرو ہیں کوئی 8 یا 7، کبھی 8 پہ آتے ہیں، کبھی 7 پہ، کبھی 6 پہ، تو یہ وہ ہیں جو انہوں نے لون لے کے رکھے ہوئے ہیں جی۔ تو عالم یہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش 71 کے اندر ایک سازش کے تحت پاکستان کا جو حصہ تھا جو ختم کر دیا گیا، لیکن آج وہ پاکستان سے بڑی معیشت ہے۔ وہ اپنے ملک میں ڈیموکریسی نہیں چلنے دے رہی، وہ 3ری دفعہ یا 4تھی دفعہ الیکٹ ہو گئی، اپنی اپوزیشن کو جیل میں رکھا ہوا ہے اس نے، مگر کیونکہ ترقی دے رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، تو بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے، اب تو شاید ان کی پاورٹی بھی دور ہو رہی ہے، اب تو ان کو، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں جی کہ اگر یہ جو اتنے سارے پیسے خرچ ہوں گے الیکشن پہ، اس کو واپس کرنے کی تگ و دو نہ لگی جو بھی حکومت میں آئے گا تو ملک ترقی کر سکتا ہے، مگر اگر تگ و دو یہ ہوگی کہ جو ہم نے خرچ کیا اس کا دگنا ہم نے اس ملک سے بنانا ہے، اس ٹیکس کو سے لینا ہے، چوری کرنا ہے، تو پھر ملک اور خراب ہوگا اور پرابلمز آئیں گی۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرا یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں لگتا، بڑی جلدی تبدیلیاں آ جایا کرتی ہیں، ریزیلینس ہے ہمارا ملک، یہاں کی معیشت بھی ریزیلینٹ ہے، یہاں کے 1% جو اوپر کے انٹرپرینور ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو
بنانے والے ہیں. اسمال اسکیل انڈسٹری پاکستان میں 30,000 کے قریب اسمال اسکیل انڈسٹری. جی جی وہ اپنی ضرورت کے تحت ان کو نہ حکومت پروٹیکٹ کرتی ہے نہ کوئی پالیسی ہے، مگر اپنی ضرورت کے تحت وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں. وہ شاید جی ڈی پی میں یا ٹیکس پہ اتنا حصہ نہ ڈالتے ہوں، مگر امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر رہے ہیں اور ویلیو ایڈ بھی کر رہے ہیں. کتنی کوالٹی ہے اس ویلیو ایڈ کی وہ بعد کی بات ہے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ کسان کو اب ورٹیکل پروڈکشن چائنا کے ماڈلز کو سیکھیں، ویتنام کے ماڈلز آسٹریلیا، کو نیوزی سیکھیں. لینڈ. ہاں جی، ان کو ان سے کریں. ہم اب جو ماڈل ہم لے رہے ہیں کہ جی یہاں سے وہاں تک زمین جو ہے وہ مالٹا پیدا کرے گی، ادھر سے آم پیدا کرے گی، وہ ڈینجرس ہے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو زمین میں کیڑے مکوڑے میں مر جائیں گے تو وہ زمین بنجر ہو جائے گی بڑی جلدی، کیونکہ مونو کلچر جو ہیں وہ نہیں کھلا سکتے. یہ ملٹی کلچرز ہی ہیں، مختلف فصلیں جو انسان کو بھی کھلاتی ہیں اور شہد کی مکھی کو بھی زندہ رکھتی ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بات کریں گے بریک کے بعد کہ پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات پڑیں گے فروری 24 کے انتخابات کے. 8 کیا وہی چہرے جو پہلے آتے رہے ہیں پاکستان کو لوٹتے رہے دوبارہ آئیں گے، یا پاکستان کی عوام کچھ سوچے گی اور ان لوگوں کو لے کے آئیں گی جہاں پہ کرپشن نہیں ہے، جہاں پہ دیانتداری ہے، جہاں پہ سکلز ہیں، تو پاکستان کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، پاکستان کی قوم نے اس کو الیکٹ کرنا ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب پاکستان کے معروف اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں پاکستانی معیشت پہ کیا امپیکٹ ڈالیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو حکمران پہلے بھی رہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان مقروض ہے کوئی $130 بلین کا. کیا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کا قرض بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اگر کم ہوگا تو اس کی پلاننگ کیا ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ ہم ان حکمرانوں نے اس میں ملٹری گورنمنٹس بھی ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بھی ہے، اور اس میں نواز شریف کی گورنمنٹ بھی ہے، اور اس میں عمران خان کی گورنمنٹ بھی ہے، اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی ہے. انہوں نے ہمیں وشس سرکل آف پاورٹی میں ڈال دیا، پاورٹی نہیں، وہ ڈیٹ ٹریپ میں ڈال دیا ہے کہ اب ہم قرضے لے کے پرانے قرضے ادا کرتے ہیں اور شرح سود بڑھ جاتا ہے. آج ہی میں اپنے بجٹ کو دیکھ رہا تھا جو پی ڈی ایم کی حکومت کر کے گئی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو حصہ ایکسپینڈیچر کا ہے وہ قرضے واپس کرنے کا ہے، بلکہ قرضے، اب تو لفظ قرضے واپس بھی نہیں لکھا ہوا، اب تو سود واپس کرنے کا، کاسٹ آف ڈیٹ. جی وہ رکھا ہوا ہے. تو جو کہیں 40% سے زیادہ ہے. تو کیا چلنا ہے حکومت نے، کیا چلنا ہے ایجوکیشن نے، یا کیا چلنا ہے ہیلتھ نے، یا کیا چلنا ہے صاف پانی نے، یا کیا چلنا ہے بجلی نے؟ ہم یہ نہیں کر سکے کہ وہ جو ہمیں گروی رکھ لیا آئی پی پیز نے جو بجلی دیتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کو گھٹنوں پہ لا کے تھوڑی سی سستی کروا لیں. ہم قوم کو بجلی کے بل ڈبل ڈال دی جا رہے ہیں، ان کا نقصان نہیں کر رہے، تو ایسے معیشتیں نہیں چلتی. یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال تھا کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا وہ سرکولر ڈیٹ. ایک حصہ بل میں ڈلے گا، ایک حصہ ٹیکس پیئر پہ لگے گا، گورنمنٹ دے گی، اور ایک حصہ ان سے لیا جائے گا جو یہ بجلی کے جی یہ کم کر دو، تو پھر یہ سسٹینیبل ہو جاتا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے وہ میں اگر پاس ہسٹری ان ساری گورنمنٹس کی دیکھوں تو شاید پر امید یہ تو نہیں ہوں. معیشت ٹھیک ہے 0.5 سے 2% تک چلی جائے گی، 2.5% پر چلی جائے گی، مگر وہ وہی ہے جو اپر سکیل ہے. 10-15% لوگ جو ہیں ڈاکٹرز کا فائدہ ہو جائے گا، وکیلوں کا فائدہ ہو جائے گا،
لینڈ مافیا کا فائدہ ہو جائے گا، یہ اناج خرید اور بیچنے والوں کا فائدہ ہو جائے گا، بڑے کسان کا فائدہ ہو جائے گا، مگر باقی جو قوم ہے وہ اس کے جو مسئلے ہیں، صاف پانی، بچے کی تعلیم، روزگار، وہ شاید ابھی تو ایک آدھ شاید جماعت اسلامی نے اپنا منشور دیا ہے، اور شاید پی ٹی اے نے دیا ہے، مسلم لیگ نے کل دینا ہے، شاید پیپلز پارٹی کا ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں نظر آئے گا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ایڈ ہاک جس طرح ہم چلاتے رہے ہیں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالڈا کا ڈبہ دے کے بندے کو خوش کر دیا جائے تو اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سڑک جو میونسپل کارپوریشن کا کام ہے وہ بنا کے خوش کر دیا جائے تو ہم اچھے پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ یہ ایشوز نہیں ہیں، ایشو وہی ہیں کہ ہم کیا وہ جو گروپ آف 20 ہے اس کا ممبر بن سکتے ہیں۔ ہم 34th اکانومی چلے گئے، 24 سے نیچے گئے، ہم کیسے اوپر جائیں گے؟ ہم نے کیا بیچنا ہے، کس کو بیچنا ہے، ڈیورسیفائی کیسے کرنا ہے، ہم نے ویلیو ایڈ کیسے کرنا ہے؟ مجھے تو کوئی اس کی وہ نہیں۔ اب ایک تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے تاکہ تیزی سے ہم پروڈکشن کر سکیں، دوسری طرف ہمیں ایسی روزگار چاہیے جہاں اس پاپولیشن کو، اس یوتھ کو ہم دیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ایکسپورٹس چاہیے جو ڈالر لے کے آئیں، اور ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوٹس چاہیے جو ڈالر بچائیں۔ پالیسی چاہیے ہمیں کہ آپ سورج سے یا ہوا سے بجلی بنائیں گے تو آپ کو نہیں لینی پڑے گی۔ آپ کی ایکسپورٹ $27 بلین کی ہے صرف، اور آپ کی امپورٹ $74 بلین اب تو 27 سے 24 پہ آ گئی ہے، کیونکہ جنہوں نے بیچنا ہے وہ ملک چھوڑ گئے، جنہوں نے ترقی کرنی ہے وہ ڈالر کو خرید و فروخت کر کے 30 روپے ہر ڈالر پہ بنا رہے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے وابڈا والے سے بھی سر کھپائیں، اور گیس والے سے بھی سر کھپائیں، اور ٹیکس والے سے بھی سر کھپائیں، اور کبھی وہ سٹاک مارکیٹ میں گیمبلنگ کرتے ہیں، اور کبھی وہ پراپرٹی کے اندر گیمبلنگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے ڈالر نیچے جاتا ہے، جیسے ڈالر اوپر جاتا ہے سٹاک مارکیٹ نیچے، وہی پیسہ ہے جو اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹریول کرتے ہیں۔ جی، تو اس طریقے سے نہیں۔ پھر 22% آپ نے انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے۔ کون سا چھوٹا بزنس ہے جو کائبور اور انٹرسٹ ریٹ رکھ کے کوئی 24-25% سے زیادہ پروفٹ لے گا تو چلے گا؟ تو وہ نہیں چل سکتے۔ تو پھر ہم ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پیسے مانگتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے۔ پھر ہم چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں ملاوٹ کرتے ہیں، کم تولتے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ کہا کہ یہ مسلمان، تو میرا یہ خیال ہے کہ مسلمان اعمالوں سے بنتا ہے، صرف دکھا کے مسلمان نہیں بنتا۔ یہ ہوں گے مسلمان، پیدا ہوئے ہوں گے مسلمان، مگر جب ملاوٹ کریں گے، جب سرد بازاری کریں گے، جب جھوٹ بولیں گے، جب کم تولیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ مان رہا ہے ان کو مسلمان؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی قوم نے اور ہمارے بڑے اداروں نے، سپریم کورٹ نے، ہمارے جو سراج الحق صاحب ہیں انہیں دیانتدار کا، وہ کے پی کے اندر فائنانس منسٹر رہے، اس ڈیوریشن میں انہوں نے انٹرسٹ بیسڈ ڈیٹ بھی نہیں لیے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو اگر آتے ہیں تو بہتر کر پائیں گے؟ جی، میرا یہ خیال ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے سب لیڈرز میں سراج الحق صاحب جو ہیں وہ بڑے پریگمیٹکلی اپنا ویژن رکھتے ہیں۔ وہ صرف جو ہے ریٹرک پہ نہیں، وہ غریب آدمی کی بات بھی کرتے ہیں، وہ معیشت کی بات بھی کرتے ہیں ان دی کانٹیکسٹ۔ باقی تو یہ ہے کہ وہ دیکھنا تو یہی ہے نا کہ ان کی ٹیم اور قوم ان کو کتنا ووٹ دیتی ہے، بٹ ایکسپیریمنٹ کر کے قوم کو دیکھ لینا چاہیے کہ جو لوگ، اور آپ نے کہا کہ جب وہ کے پی کے میں فائنانس منسٹر تھے تو یہ بات صحیح ہے کہ کے پی کے نے اپنے قرضے واپس کیے تھے اس زمانے میں، فیڈرل کو بھی اور
دنیا کو بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہاں ان کا ایک ویژن ہے. کے پی کے میں جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, اے این پی اور فضل الرحمان صاحب کی آپس میں وہ ہے کہ چار کا ہے دیکھنا ہے, اور بھی ہوں گے جو ذرا انتہا پسند ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کے پی کے کس کے ہاتھ آتا ہے. سندھ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی کے مخالف گروپ بنا تھا ان میں سے زیادہ تر کے وہ فمیدہ مرزا اور کئی لوگوں کے وہ کینسل ہو گئے ہیں نامزدگی فارمز. ادھر پنجاب میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈران کے 30% ایسے ہوئے ہیں, اس لیے وہاں جس کے برعکس مسلم لیگ نواز کو ایک ایج ایٹ لیسٹ اس لیول پہ نظر آتا ہے کہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. وہ خود یہ نہیں ماننے کو تیار, مگر حقائق یہی ہے, نظر تو یہی آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیے تو سنی تحریک اور لبیک پارٹی نے بھی کٹ جوڑ کیا ہے, اور وہ بھی ایک بڑی ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو سڈنلی سرپرائز بھی دے سکتی ہے. ان دی کانٹیکسٹ پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے مین اسٹریم وہ کبھی عمران خان کے حق میں, کبھی عمران خان کے خلاف, کبھی نواز شریف کے حق میں, کبھی نواز شریف کے خلاف ایک ایسا وہ کرتی رہتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہیں, اینڈ سچ فورتھ, کہ ہمارا جو وہ ووٹر جو ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہیں وہ اسی پرابلم میں رہتا ہے کہ کنفیوژن میں کہ ان میں سے صحیح کون ہے. کبھی ان پہ زرداری پہ, نواز شریف پہ, عمران خان پہ کرپشن کے کیسز ہیں, اگلی الیکشن میں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں, دوسرے پہ ہو جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر سراج الحق پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی, دیانتدار لوگ ہیں, کرپشن کم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ وہ ووٹ دیتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے کون سا جیتنا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس قوم کو کہ اگر یہ سوچ کے ہم ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے کہ اس نے کون سا جیتنا ہے, تو پھر وہ کیا پاکستان میں دیانتدار لوگ مستقبل میں نہیں آ پائیں گے؟ اس الیکشن میں تو نہیں آئیں گے, اس کے آگے دیکھیے. میں نے آپ سے عرض کی تھی شروع میں کہ چینجز بڑی جلدی آ جایا کرتی ہیں. دیکھنا یہی ہے کہ اصل میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو جماعت اسلامی نے اس کے ساتھ اتحاد کے پی کیا تھا, کے پی کے اندر بھی کیا تھا, اور جہاں کراچی میں ہونا تھا میئر میں اتحاد, وہاں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا اور جماعت اسلامی کو ہرا دیا. لیکن عوام نے, پی ٹی آئی کی جو عوام تھی جو پی ٹی آئی کو پسند کرتی تھی, انہوں نے حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. جی وہ نظر آیا, کیونکہ ایم کیو ایم اس لڑائی میں دور میں نہیں تھی. تو دیکھنا یہی ہے کہ کیا لوگوں کے ذہن میں وہ جو ہیں وقت اس کی شفافیت ہے, یا ابھی مین اسٹریم میڈیا کے تحت وہ مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی ہی, کیونکہ میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, ٹول ہے, سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ ہے, کیا کتنا کہ اس کو سراج الحق صاحب استعمال کر سکتے ہیں, اگر وہ کر گئے تو چینج آ سکتی ہے ان دی کانٹیکسٹ. انرجی سیکٹر کے اندر لوگوں کا آج یہ خیال ہے انتخابات سے پہلے کہ جو 13 کے بعد میاں نواز شریف حکومت میں آئے تو انرجی کرائسس انہوں نے ختم کیے, اور اب دوبارہ وہ اگر آتے ہیں تو انرجی کرائسس پاکستان کے اندر جو پیدا ہو چکی ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے. میرا یہ خیال نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ انرجی کرائسس اسی لیے پیدا کیا گیا تھا کہ مہنگی بجلی, فورن آئل سے بجلی, فورن کول سے بجلی دے کے
کرائسس ختم کر دیا جائے اور لوگ اسی پہ خوش ہوں گے کرائسس ختم ہو گیا ہے. ابھی بھی یہی ہوگا کہ بجائے ہم انڈیجنس ریسورسز جس میں ہم انوائرمنٹ فرینڈلی کی بات کر رہے ہیں اس پہ ہم ٹرانسفر ہو جائیں. ہم ابھی بھی شاید ایسے فیصلے کر لیں جس سے بجلی تو شاید آ جائے مگر وہ اور مہنگی ہوگی. یہ آئی پیز نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہوئی ہے بلکہ انڈسٹری کی کمر بھی توڑ دی ہوئی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان میں انکریز ہونے کی وجہ سے جس طرح آپ نے کہا کہ $27 بلین سے کم ہو کے ہماری ایکسپورٹ $23 بلین پہ چلی گئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عالمی منڈی کے اندر پاکستان کی چیز کو خریدنے کو تیار نہیں ہے. ساری انیفیشنسیز بجلی کی اس میں چلی جاتی ہیں, ٹیکس کی اس میں چلی جاتی ہیں. اس وقت تک جب تک ایمنسٹی اسکیمیں تھیں, جب تک ٹیکس کی چھوٹیں تھیں تو ہم ایکسپورٹیبل تھے, مگر اب تو اس لیول پہ ٹیکسٹائل تو تقریباً اب بہت مار کھا رہی ہے. اس دفعہ تو کل پرسوں کی جو رپورٹ ہے اس میں تو ٹیکسٹائل مائنس میں گئی ہے, لارج اسکیل انڈسٹری. حالانکہ پاکستان میں عالم یہ ہے کہ پاکستان کی 50% ایکسپورٹ میں ٹیکسٹائل ہے اور ٹیکسٹائل کے آج کوئی 1300 یونٹس بند ہو گئی جو لاسز پہ جا رہے تھے, جو سکھ یونٹس تھے. تو کیا پاکستان کی ٹیکسٹائل اگر اسی طرح بند ہوتی چلی گئی تو ہمارے جو $23 بلین کے ریزرو بھی نظر آ رہے ہیں یہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائیں؟ جی دیکھیں 2-3 باتیں ہوئی ہیں نا. ایک تو وہ زمین جس پہ کپاس ہوتی تھی وہاں گنے لگا دیے گئے, وہ نواز شریف والوں نے بھی لگوائے اور پیپلز پارٹی والوں نے بھی لگائے, تو ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے کپاس, جو پھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا دیتی ہے. ڈالر کا جو ایشو ہے وہ بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھاتا ہے. بجلی کا جو ایشو ہے, مگر اس میں ایک اور ایشو بھی ہے جو دیکھنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بنائی تھی اب ان کے پوتے ہیں جو دوسری تیسری جنریشن ہے جو یہ چلا رہی ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ویژن رکھتے ہیں جو دادا نے یا باپ نے لگاتے ہوئے رکھا تھا. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس لیول کے رسک ٹیکرز اور انٹرپرینورز ہیں. تو سینرجی یا ڈائریکشن میں تو اتنے سال وہ کما گئے, مگر جب بنگلہ دیش, چائنا, انڈیا, امریکہ, ایجپٹ اچھی کپاس کے ساتھ یا اچھے کپڑے کے ساتھ باہر آ گیا ہے تو پھر ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا بہت زیادہ ڈیفیسٹ تو اس لیے ہوا تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم میں مشینیں منگوائی تھیں اسی ٹیکسٹائل کے لیے, بڑی بڑی مہنگی, وہ بند پڑی ہیں. ناظرین, ہم ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, لیکن آج کے اس پروگرام کے اینڈ پہ ہم ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو تبدیلی لانا ہوگی, ایسے افراد کو ووٹ دینا ہوگا جو پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوں, پاکستان میں کرپشن کم ہو, پاکستان کے اندر جو کاسٹ آف ڈیٹ ہے جسے آپ انٹرسٹ کہتے ہیں, سود کہتے ہیں, وہ پرسنٹیج ختم ہو, عالمی منڈی کے اندر پاکستانی جو پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.